سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت ذخیرہ احادیث میں سے حدیث طیبہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ مالک ذوالجلال شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے کے بعد رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے جمادی الاخری جمادی الثانی کا مہینہ رواں ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو اسلام کی تاریخ کے اندر وہ لمحات، وہ گھڑیاں وہ اوقات بھی ہیں جب مدینہ کی دھرتی پر ہر طرف صدمہ ہی صدمہ تھا۔ ہر ایک کی زبان پر یہ جملے تھے، خلیفہ رسول سسر رسول خلیفہ اول رازداران پیغمبر صاحب حوض و صاحب غار جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اور وفات ہو چکی ہے۔ اور 22 جمادی الثانی کی یہ گھڑیاں، یہ لمحات قیامت کے دن تک یادگار بن گئے۔ اسی وسادت سے آج کی مختصر سی مجلس میں جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، محامد پر چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ کا نامی اسم گرامی عبداللہ تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ابو قحافہ تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام صخر سلمہ تھا۔ آپ کا جو نام تھا عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا۔ آپ اپنے اس نام کی بچپن سے لے کر وفات تک لاج رکھنے والے تھے۔ اسلام میں اور اسلام سے پہلے کبھی بھی
کسی بھی حالت میں، کسی بھی دباؤ میں، کسی کے کہنے پر بھی آپ نے کبھی کسی بھی معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کی۔ شرک اور کفر بچپن ہی سے آپ اس سے نفرت کرنے والے تھے۔ سیرت حلبیہ کی جلد 2 کے اندر صاحب سیرت حلبیہ نے روایت پیش کی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک بچے ہیں، کچھ سمجھ بوجھ حاصل کی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ جیسے عام حالات کے اندر ہر باپ کا یہ جی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو تو میں اس کو باہر لے جاؤں، میرے ساتھ وہ چلے۔ اسی خواہش اور تمنا کی لاج رکھتے ہوئے حضرت عثمان بن عامر ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ایک مکان کے اندر تشریف لے گئے، جس مکان کے اندر مختلف قسم کے چھوٹے اور بڑے ہاتھوں کے ساتھ بنے ہوئے بت رکھے ہوئے تھے۔ باپ نے کہا بیٹا میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں، تیری ماں بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں، سارے کے سارے انہی کو پوجتے ہیں، آج سے تو بھی انہی کی عبادت کیا۔ ابھی تک چھوٹے ہیں، بچپن ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بتوں میں سے سب سے بڑے بت کے پاس پہنچے اور روایات کے اندر آتا ہے کہ الفاظ کے کہا کہ اگر تم ہماری حاجت روائی کر سکتے ہو، مشکل کشائی کر سکتے ہو تو پھر مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، میری پیاس بجھاؤ۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو معصومانہ چال کے اندر انہوں نے پتھر اٹھایا، کہا کہ اگر تم نفع نقصان کے مالک ہو تو پھر میں تیرے اوپر وار کرنے لگا ہوں، تو چلو مجھے کچھ نہیں دے سکتا تو کم از کم تو اپنے آپ کو بچا، میں تیرے اوپر پتھر پھینکنے لگا۔ جب پتھر اس بڑے بت کے ماتھے اور پیشانی کے اندر لگا، اس کے ریزہ روزہ ہونے کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی آواز حضرت عثمان بن عامر نے جب سنی تو پریشان ہو گئے، پلٹ کر دیکھا، بیٹے کو بڑا غصے ہوئے، بازو سے پکڑا، دھکیلتے ہوئے گھر لے آئے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا، کہا کہ میں تو بڑے ناز کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اپنے بیٹے کو اپنے معبودان باطلہ کے سامنے لے کر گیا تھا، اور میں تو اس کو بڑا دانش مند، بڑا عقل مند اور بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یقیناً اے سلمہ، اے ام سخر، تیری تربیت کی یہ لاج رکھے گا، لیکن آج اس نے بڑا عجیب کام کیا۔ ہمارے معبودان باطلہ میں سے سب سے بڑے جو بت تھے اس کو اس نے ریزہ ریزہ کر دیا، پاش پاش کر دیا، اس کو توڑ ڈالا۔ روایات کے اندر آتا ہے ام سخر حضرت سلمہ نے
اپنے سرتاج سے یوں کہا کہ بات یہ ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے دل کے اندر ہیں، میں نے آپ کو ابھی تک بتائی نہیں ہے، آج موقع ہے کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ یہ بات بھول جائیں کہ آپ کے گھر کے اندر یہ پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام عبداللہ ہے، یہ کبھی بھی کسی وقت کسی کے سامنے جھک جائے گا، یہ بات ہی نہیں پیدا ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام عبداللہ ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے غائب سے ایک مانوس سی آواز سنی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی، یہ بات تحقیق شدہ ہے، تصدیق شدہ ہے، ابشری بالولد العتیق، جو بچہ آج تیرے بطن سے، تیرے پیٹ سے، تیری گود کے اندر آیا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو جہنم سے ہم نے آج سے ہی آزاد کر دیا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، دنیا کے اندر تم کیا نام رکھو گے، اس کو کیا کہو گے، اس کے بارے کے اندر تمہارے الفاظ کا انتخاب کیا ہوگا، لیکن آسمانوں کے اندر آج ہی سے اس کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ اور یہ وہ بچہ ہے جو بھی محمد فی الغاری والرفیق، جو پیدا ہوتے ہی ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی دھرتی پر، زمین پر ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کی رفاقت، اس کی معیت، اس کی صحابیت، اس کی صحبت، اس کی شاگردگی جس انسان کو حاصل ہوگی، سب سے پہلے اور آخر تک جو ساتھ چلتا رہے گا اور ساتھ رہے گا، وہ یہی بچہ ہے جو آج تیری گود کے اندر پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے اے میرے سرتاج، اے عثمان، آپ اس بچے کے والد ہیں، لیکن پیدائش کے وقت جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں نے سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہونے والا، یہ وہ بچہ ہے جس کو اللہ نے اپنی دھرتی پر پیدا کر کے اپنی قدرتوں کا اور اپنے دین اور اپنے اسلام کا ڈنکا بلند کرتا ہے۔ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بچہ کسی اور کے آگے جھک جائے، یہ جب بھی جھکے گا تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام عبداللہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ ابو بکر کا معنی سب سے پہلا، علماء لغت نے لکھا ہے آپ کی کنیت کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی، یہ صفات تھی کہ دنیا کائنات کے اوپر لوگ اچھے اور صاف ادھر ادھر تلاش کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے ہر اچھی صفت کو، ہر اچھی عادت کو جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے اندر پیدا کیا۔ اب ہر اچھی صفت کو سب سے پہلے کرنے والے تھے، سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے دامن نبوت کو تھامنے کے بعد اس سبا کے نبوت کو مشرکین مکہ کے سامنے دہرانے والے جناب سیدنا صدیق اکبر، فاصدع بما تؤمر، حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہوا، آپ کو کہا گیا لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرو، اعلان کیا،
کچھ لوگ جڑ گئے، کچھ ٹوٹ گئے۔ جب مکہ کی سرزمین پر حالات بگڑنے لگے، ہر ایک دشمن نظر آ رہا تھا، ہر ایک کی زبان پر نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے کے اور ایذا پہنچانے کے الفاظ تھے۔ تو آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ ٹھہر جاؤ، کچھ دن صبر کرو، خفیہ طور پر لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت دو۔ اب حضور علیہ السلام خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے۔ پھر یہ حکم نازل ہوا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ واشقاف الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجائیے۔ مشرکین مکہ آپ کے دشمن بنتے ہیں، تب بھی آپ اٹھیے، بیعت نکلی اور لوگوں کے سامنے جا کر کلمہ وحدانیت کو دہرائیے۔ حضور علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں باہر نکلنے کی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، عرض کہ یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، حکم ہو چکا ہے کہ اب لوگوں کے سامنے واضح طور پر اعلان نبوت بھی کروں اور نعرہ توحید اور وحدانیت کا اعلان اور پرچار بھی کروں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان حالات کے اندر، قادیانی حالات کے اندر، فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیے، میں سمجھتا ہوں کہ مکہ کی سرزمین کا آج جو ماحول ہے، آپ کے اپنے بھی آپ کے دشمن، آپ کے بیگانے بھی آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہر وقت تمنا رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ نے اعلان نبوت کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید اور نعرہ توحید کا پرچار کیا تو نامعلوم فضا کیسی بنے گی، لوگوں کے حالات کیا بنیں گے، لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، لوگ آپ کو ماریں گے، گالیاں دیں گے، اب کیسے حالات بنیں گے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم اللہ کا ہے، آپ کے لیے ہے، ان حالات کے اندر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے آ کر کلمہ توحید کا ڈنکا نہ بجائیں، مجھے اجازت دیجیے میں ان لوگوں کے اندر جا کر سب سے پہلے کلمہ توحید کا ڈنکا بجاؤں، تاکہ پتہ چل جائے گا اپنا کون ہے بگانا کون ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ کس حد تک لوگ جا سکتے ہیں، پتہ چلے گا کہ یہ کون سی تکلیف اس کلمہ توحید کے کہنے پر دے سکتے ہیں۔ روایات کے اندر آتے ہیں، علماء مفسرین نے لکھا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے قرآن کریم کی ان آیات اور ان الفاظ کا مصداق بنتے ہوئے مکہ المکرمہ بیت اللہ کے سین کے اندر کھڑے ہو کر جب آپ نے کلمہ توحید کا ڈنکا بجایا اور آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر، سب سے پہلے اللہ کی سرزمین پر اسلام کے آ جانے کے بعد، نبوت کے بعد، مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہر ایک صحابی ہے اور ہر ایک صحابی سچا بھی ہے اور متقی بھی ہے۔ اصحابی کالنجوم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں ستاروں کی مانند ہیں، اور آسمان پہ چمکنے والا کوئی بھی ستارہ بے نور نہیں ہوتا، ہر ایک ستارے سے روشنی نکلتی ہے، کسی سے کم کسی سے زیادہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اسی حدیث کے تحت کہ اصحاب پیغمبر سارے کے سارے سچے تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار تھے، شاگرد تھے، مرید تھے، لیکن ان تمام کے اندر جیسے ستاروں کے اندر کچھ نہ کچھ درجات ہیں، کوئی کم چمکتا ہے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، کوئی سب سے زیادہ۔ صحابہ کے اندر سچے سارے تھے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ درجات تھے، لیکن سب سے زیادہ سچا سیدنا صدیق اکبر تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر
असहाब पैगंबर में दर्जात हैं। सबसे पहला दर्जा उलमा ने लिखा बदर वालों का, तमाम सहाबा में से, फिर बदर वालों में से खुलफाए राशिदीन में से, फिर पहले दो खुलफा हज्जतुल विदा का मौका आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए अपनी ऊँटनी पर सवार है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को खिताब कर रहे हैं। अचानक किसी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वसीयत फरमाइए, कोई नसीहत फरमाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अगर तुम्हें इस्लाम और दीन के अंदर किसी किस्म की किसी बात के पूछने की जरूरत आ जाए, इन दो से उनकी तरफ इशारा किया, इन दो की तरफ आना, ये तुम्हें दीन और इस्लाम की सही रहनुमाई करेंगे। उलमाए मुहद्दिसीन ने लिखा है, रावी हदीस बयान करते हैं, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला इशारा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ था, दूसरा इशारा जनाब सैयदना फारूक आज़म की तरफ था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को दूर दराज इलाकों के अंदर भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ फलां इलाके के अंदर जाकर लोगों को तबलीग करो, लोगों को तौहीद सिखाओ, कुरान सिखाओ। मुख्तलिफ सहाबा की ड्यूटियां लगी, बड़े बड़े सहाबा बाहर चले गए। एक वक्त में सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सबको भेजते हैं, अबू बकर उमर को कभी नहीं भेजा आपने? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े अजीब जुमले फरमाए। सुनन इब्न माजा, सुनन इब्न दाऊद की रिवायात के अंदर है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये दो बंदे हैं कि जिनके बगैर मुझ मोहम्मद का गुजारा नहीं। और हुजूर ने यूं फरमाया, इनमें से एक मेरी आंख है और दूसरे मेरे कान हैं। मालूम ये हुआ खुलफा में से अल्लाह ने जिनको मकाम बख्शा, पैगंबर ने जिनकी अजमतों को खुलफा में से भी ऊंचा करार दिया, वो जनाब सैयदना फारूक आज़म, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी वक्त है, आप मर्जुल वफात के अंदर मुब्तला हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त इन दो में से भी एक की अजमत को यूं उजागर किया, फरमाया कि मस्जिद नबी के अंदर जिस का जो दरवाजा खुलता है सारे के सारे बंद कर दो। मुझ मोहम्मद के घर का दरवाजा भी मस्जिद नबी की तरफ खुल रहा है, इसको भी छोड़ दो और मेरे बाद हजरत अबू बकर के घर का दरवाजा भी छोड़ दो। क्या मालूम हुआ कि तमाम के तमाम सहाबा में से खुलफाए अरबा आला, फिर खुलफाए अरबा में से खुलफा पहले दो खुलफा आला, फिर इन दो खुलफा में से भी अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इशारतन किनायतन वाज़ेह तौर पर आपने अपने इरशादात से इस बात को बयान करके गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सब सहाबा में से तमाम के तमाम खुलफा में से जो सबसे आला वो हजरत अबू बकर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को सुनकर, आपकी सीरत तैयबा को पढ़कर आपके औसाफ को अपनी जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।